رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ایک بات کا آپ نے عام طور پر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب ہمارے ہاں کسی شخص کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو جنازے سے قبل اعلان ہوتا ہے کہ تمام لوگ صدقے دل کے ساتھ اس شخص کو معاف کر دیں، اپنے دل میں کسی قسم کا بغض یا کینہ یا حسد اس کے لیے نہ رکھیں، صاف دل کے ساتھ کھڑے ہوں، نماز جنازہ پڑھیں تاکہ اللہ اس کی بخشش کر دیں۔ سارے کہتے ہیں ہم نے معاف کر دی، ہمارا دل صاف ہو گیا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اس کو معاف کر دیا، کیا اس مرنے والے نے بھی آپ کو معاف کیا تھا کہ نہیں؟ مرنے والا تو چلا گیا اس دنیا سے، آپ کے ذمے جو اس کے معاملات تھے اس سے تو آپ صاف ہو گئے، بری الذمہ ہو گئے، اپنے دل کو آپ نے صاف کر لیا۔ وہ کیا کیا دل میں اپنے لے کر گیا ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کتنے لوگوں نے اس کو گالی دی ہوگی، کسی نے اس کا مال لوٹا ہوگا، کسی نے اس کی عزت پر حرف گیری کی ہوگی۔ مرنے والا بھی تو انسان تھا نا، اس نے کس کس کو معاف کیا؟ اور اگر وہ چلا گیا ہے تو اب یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ یہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں کھلی جب تک ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، معافی تلافی کر لو، ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دو۔ اور اگر یہ حقوق کسی کے رہ گئے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان کے فیصلے ہوں گے، اللہ بھی معاف نہیں کرے۔ دلوں کو صاف رکھنا ضروری ہے اور اپنے ذمے کسی کا حق لے کر نہیں جانا، اپنے آپ کو پیش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے آغاز میں، شروع میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، میری بیٹی فاطمہ مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، مال مانگو گی مال دے دوں گا، جو میرے ذمے تمہارے حق ہیں میں ادا کر دوں۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، لیکن قیامت کے دن اگر کچھ مانگو گی تو میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں۔ اپنی پھوپھی سے کہا، اپنے چاچوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کوئی کرتا ہے دنیا میں؟ چاچا ہوگا اپنے لیے ہوگا، اور چاچا بھی سوچتا ہے کہ بھتیجا ہے تو جائے بھاڑ میں، مجھے کیا لینا اس سے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میرے ذمہ جو حقوق ہے تمہارے لے لو مجھ سے دنیا میں،
اور پھر یہیں اسی منبر پر آپ کے سامنے طویل خطبہ ہوا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام بیان کیے تھے میں نے. اپنی وفات سے 2 دن قبل ہفتے کے دن جب ظہر کے بعد آپ منبر پر بیٹھے، اس موقع پر بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا. مجھ سے جو تمہارے معاملات ہیں، جو بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے. ابھی ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی آپ نے ایک دفعہ صف درست کرتے ہوئے مجھے کوڑے سے یا آپ کے ہاتھ میں چھڑی سی اس سے کچوکا لگا دیا تھا، میرے پیٹ کے اندر چھڑی آپ نے دسا دی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، آؤ بدلہ لے لو. اللہ اکبر، عجیب منظر تھا. وہ آیا، آپ کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرے پیٹ پر اس وقت کپڑا نہیں تھا. اللہ کے نبی نے فوراً اپنی قمیض اٹھا لی، کہا جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی اسی طرح مجھ سے بدلہ لے لو. جیسے ہی آپ نے قمیض اٹھائی وہ صحابی آپ کے ساتھ لپٹ گیا. آپ کے بدن اطہر پر اس نے اپنے ہونٹ رکھ دیے اور چومنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی میں یہ چاہتا تھا کہ میرا اور آپ کا جسم مل جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا. تو میں کون ہوتا ہوں یا آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ دیکھیں جی قیامت کو دیکھیں گے؟ یہ تو بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑی تعلی ہے، تکبر ہے کہ جی دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے آپ؟ اگر اللہ نے ایک لفظ پوچھ لیا کہ بندے یہ کیوں کیا، تو وہاں بھی کہیں گے دیکھیں گے. اپنے معاملہ دنیا کے اندر سوار کے جائیں، صاف کر کے جائیں. یہ جو آخرت کے اوپر معاملات چلے جاتے ہیں نا کہ دیکھیں گے، یہ بڑی ہولناکی ہے. یہاں تو معاملات عدالت میں چلے جائیں تو وہاں بڑی ہولناکی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ چلے جاتے تھے، بس وہ آخری فیصلہ ہوتا تھا. ایک صحابی چادر لیے ہوئے سو رہے تھے تکیہ بنا کر. ایک شخص آیا اور ان کے کندھے کے نیچے سے، سر کے نیچے سے آہستہ سے چادر نکالنا چاہیے چوری کی نیت سے. آنکھ کھل گئی ان کی، پکڑ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے آئے. اللہ کے نبی یہ چوری کر رہا تھا میری چادر. اللہ کے نبی نے کہا چادر دیکھی آپ نے؟ قیمتی چادر تھی. فرمایا لے جاؤ اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب جن صاحب کی چادر تھی وہ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا فوراً کہ چوری کی بھی نہیں، نیت تو کی اس نے، مال پر ہاتھ بھی ڈالا لیکن لے کے جا نہ سکا، چوری نہیں کی، اور بدلے میں ہاتھ جیسی نعمت سے محروم ہو رہا ہے. الٹا ہاتھ سب سے پہلے کاٹا جائے گا. یہاں تک چوری کی سزا ہے. پھر چوری، پھر چوری کرے پھر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر الٹا پاؤں اور پھر سیدھا پاؤں. 4 بار چوری کرنے سے جسم کے قیمتی اعضاء ہاتھ پاؤں سے محروم کر دیا جائے. یہ سزا شریعت نے رکھی، اس کو حد کہتے ہیں. کہا مجھے ترس آ گیا کہ اتنی چادر چوری کرنے کی وجہ سے، اور چوری کی بھی نہیں، ہاتھ کٹ رہا. اللہ کے نبی میں نے اس کو معاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے معاملہ طے کر کے آتے، اب میری عدالت میں آ گئے ہو، فیصلہ ہو گیا ہے، اب تو اس کا ہاتھ کٹے گا بس. تو اللہ کی عدالت میں آپ کہیں اللہ میں نے اس کو معاف کیا، وہ کہے میں نے اس کو معاف کیا. وہاں تو فیصلے ہونے ہیں. گالی کیوں دی؟ اس کی عزت کیوں ملی امیٹ کی؟ اس کا مال چوری کیوں کیا؟ یہ سارے معاملات وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دینے پڑیں گے. اس لیے کہ سوال کیوں کے ساتھ ہوگا جس کا میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہو. کوشش کریں کہ دنیا کے اندر جو مہلت ملی ہوئی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، اس میں اپنے معاملات نپٹا لیں. معافیاں مانگ لیں، حقوق ادا کر لیں. بیٹی کا حق ہے تو اس کو دے دیں، بہن کا حق ہے تو اس کو دے دیں، بھائی کا حق ہے تو اس کو دے دیں، بیٹے کا حق ہے تو اس کو دے دیں، پڑوسی کا ہے تو وہ بھی دے دیں. سارے حقوق دنیا میں ادا کر لیں. ایسا نہ ہو کہ معاملہ آخرت پہ چلا جائے. بڑا ہولناک منظر ہوگا جب آخرت کے اندر معاملہ چلے. اللہ تو وہاں جانوروں کو پیدا کرے گا، جانوروں کو، جن کے لیے کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ جس نے دنیا میں
کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ اس کو بھی پیدا کر کے انصاف دلائے گا وہاں پر۔ تو میں اور آپ جو اشرف المخلوقات ہیں، مکلف ہیں، جن پر شریعت نازل ہوئی ہے، جن کو بتا دیا گیا، ڈرا دیا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کے حق مارتے رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ چوری عام ہو گئی ہے، ڈکیتیاں عام ہو گئی، کیا کریں جی؟ بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ تو بے روزگاری اگر بڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں، آپ ڈکیتی ڈالیں، آپ مالک کا حق ماریں بحیثیت ایک دکاندار کے، کلرک کے، مزدور کے، ملازم کے۔ آپ کا حق نہیں بنتا۔ جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جو پیسے ملتے ہیں، وہی آپ کے لیے حلال ہے۔ الگ سے اگر آپ کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے، وہ چوری ہے، وہ ڈکیتی ہے، وہ خیانت ہے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ ڈکیتیاں بڑھ گئیں، چوریاں بڑھ گئیں، حالانکہ یہ وہ معاملات ہیں جو حرام تھے۔ بالکل ایک مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت۔ حجۃ الوداع کے موقع پر تینوں نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا، ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم، تمہاری عزتیں، تمہاری جان، ان دماءکم واموالکم واعراضکم، تمہاری عزتیں، تمہارا مال، تمہاری جانیں، فرمایا کہ حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ تین حرمتیں اس دن جمع ہوئی تھیں۔ وہ دن عرفہ کا دن ہے، سال کا سب سے بڑا دن، عظیم ترین دن یوم عرفہ، پھر مکہ معظمہ، پھر ذوالحج کا مہینہ، تین حرمتیں۔ میں جس طرح یہ تین حرمتیں یکجا ہیں، کوئی ان کو پامال نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا خون نہیں بہا سکتا، کوئی کسی کی عزت پر حملہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کا مال نہیں کھا سکتا۔ شریعت نے اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ لوگ کریں گے۔ 4 گناہ کے نام لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 4 گناہ: زنا، چوری، ڈکیتی اور نشہ۔ یہ 4 گناہ۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو، شراب کا ہو، ہیروئن کا ہو، فن کا ہو، چرس کا ہو، کسی بھی چیز کا نشہ۔ یہ 4 گناہ فرمایا ایسے ہیں کہ جب انسان ان کا ارتکاب کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن۔ زنا کرتے ہوئے انسان مومن نہیں رہتا، چوری کرتے ہوئے انسان مومن نہیں رہتا، ڈکیتی مارتے ہوئے انسان مومن نہیں رہتا، اور جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ فرمایا ایمان نکل کر اس کے سر پہ معلق ہوتا ہے، سر پہ معلق ہوتا ہے جب تک وہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دوران وہ مارا جاتا ہے، مر جاتا ہے، ایمان تو تھا ہی نہیں پاس اس کے، تو اس کی موت کون سی ہوگی؟ کفر کی موت ہوگی۔ نشے کی حالت میں مر گیا، ڈکیتی کرتے ہوئے مر گیا، کفر کی موت مرا ہے، کفر کی موت۔ اور شریعت نے اجازت دی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے موقع پر اپنی مال کا، اپنی عزت کا دفاع آپ پر لازم ہے، اور دفاع کرتے ہوئے اگر آپ مارے جاتے ہیں تو آپ جنتی ہیں، اور وہ مارا جاتا ہے تو وہ جہنمی۔ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی شخص آتا ہے اور میرا مال لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، ڈکیتی، رہزنی، راہ چلتے لوٹنا، دکان پہ آ کر اسلحے کے زور پر لوٹنا، مجھ سے آ کر گن پوائنٹ پر میرا مال چھیننا چاہتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے تو تم اس کو اللہ کی قسم دو کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے میرا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، مجھے مت لوٹو، قسم دو اس کو۔ اللہ اکبر۔ اگر مومن ہوگا تو ڈر جائے گا، مومن ہوگا تو ڈر جائے گا، لیکن مومن کہاں؟ یہ صحابہ کا دور تھوڑی ہے، یہ تابعین کا دور تھوڑی ہے، تبع تابعین کا زمانہ تھوڑی ہے کہ کوئی چوری کرنے آئے اور آپ اس کو اللہ کا واسطہ دے اور رک جائے۔ اس زمانے کے چور بھی ہوتے تھے کہ اللہ کا نام ان کے کانوں میں پڑتا تھا، رک جاتے تھے۔ فضیل بن عیاض بہت بڑے محدث، ڈاکو تھے۔ بعض نے اس واقعے پر کلام کیا ہے، بعض نے کہا صحیح ہے،
چوری کی نیت سے ہی ایک گھر میں داخل ہو رہے تھے. دیوار کے اوپر جب چڑھے تو اندر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا تہجد کی نماز میں یا ویسے, اور قرآن کی ایک آیت ہی ان کی سماعت سے ٹکرائی تھی. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا لوگوں پر, اہل ایمان پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے دہل جائے, ڈر جائے؟ فضیل نے دیوار پر یہ آیت سنی ہے اور فوراً پیچھے گر گئے, دوبارہ ہی دے گئے, ہاتھ پاؤں میں سکت نہ رہی. ایک ہی آیت نے ان کی زندگی بدل دی اور محدث حرم بن گئے. وہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے چلے گئے, اس راستے کو چھوڑ دیا, جا کے تعلیم حاصل کی اور پوری زندگی حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر گزار دی. اب وہ زمانہ تو نہیں ہے. فرمایا پھر بھی قسم دو اس کو, قسم دو اس کو. اللہ کے نبی پھر بھی باز نہیں آتا, فرمایا پھر دوبارہ قسم دو, پھر بھی باز نہیں آتا, پھر تیسری بار اس کو قسم دو, تمہیں اللہ کی قسم. شاید کوئی مومن ہو ڈر جائے, کہیں ایمان دب گیا ہو, دوبارہ سے ایمان کی چنگاری اس کے دل میں جل جائے. 3 بار قسمیں دو اس کو, اور اس کے بعد فرمایا پھر مقابلہ کرو, مقابلہ کرو, مقابلہ اس چور ڈاکو ڈکیت کا مقابلہ کرو. اس دوران اگر وہ تمہارے ہاتھوں مر گیا, فرمایا جہنم میں جائے گا, مارو اس کو. اس لیے کہ چوری کی اور ڈکیتی کی نیت سے آتا ہی, مومن تو تھا ہی نہیں, سیدھا جہنم میں جائے گا. اور اگر مال کا دفاع کرتے ہوئے تم مر گئے, من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون عرضہ فہو شہید. کوئی اپنی عزت کا, اپنے گھر والوں کی عزت کا یا اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے, فرمایا وہ شہید ہے. تم اس کے ہاتھوں مر گئے, تم سیدھا جنت میں جاؤ گے, تم شہید ہو. تمہارے ہاتھوں مر گیا, واصل جہنم ہو جائے. اور یہ مال جو وہ لوٹنے کے لیے آیا تھا, یہ مال حلال ہے اس کے لیے. حرام کی بدترین قسم ہے, حرام کی بدترین قسم ہے. من انتہب نہبۃ فلیس منا. فرمایا جو چوری ڈکیتی کرتا ہے, لوگوں کا مال لوٹتا ہے, فلیس منا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بے روزگاری بڑھ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ برائی کے دروازے کھول لیے جائیں, انسان کو کہا جائے چوری کر لو, ڈکیتی ڈال دو. نہیں, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. نالائق نااہل حکمرانوں کی طرف سے جو عذاب ہو رہا ہے مسلط, یہ اس کا نتیجہ ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ حلال کو چھوڑیں اور حرام اختیار کریں, چوری اور ڈکیتی کرنے لگ جائیں, راہزنی کرنے لگ جائیں, لوٹ مار مچا دیں. نہیں, اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہی نہیں. بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے, سلسلہ صحیحہ میں, سنن ابو داؤد کے اندر بھی. صحابہ ایک سفر میں تھے, حدیث کے الفاظ ہیں فَأَصَابَ النَّاسِ جَوٌ شَدِيدٌ وَجُهْدٌ. لوگ سخت پریشانی کے اندر, سخت بھوک کے اندر مبتلا ہو گئے. بھوک, پریشانی اتنی بڑھ گئی, بھوک بڑھ گئی, شدید بھوک کا شکار ہیں. اللہ کے نبی موجود نہیں ہے, وہ الگ تھے, کوئی الگ سے صحابہ کا گروہ تھا, لشکر تھا. آگے دیکھا کچھ بکریاں تھی, چر رہی تھی, ناؤ دیکھا نہ تاؤ, بکریاں پکڑی اور ذبح کر دی. بکریاں پکڑی اور ذبح کر دی. وہ کسی کی بکریاں تھی نا, کسی کا مال تھا. بکریاں حلال جانور, حلال طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر لی, گوشت بنا لیا, ہانڈیاں چڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ پیچھے آ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں وَقُدُورُنَا يَتَغَلَّا, ہانڈیاں ابل رہی تھی, گوشت پک رہا تھا, بھوک شدید ہے, پریشانی کا عالم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ کے ہاتھ میں جو کمان تھی, اللہ کے نبی اس کمان کے ساتھ ان ہانڈیوں کو الٹ رہے تھے. ہانڈیاں حلال گوشت کی تھی, بکری کے گوشت کی. اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے, اپنے کمان کے ذریعے ان ہانڈیوں کو الٹ رہے تھے. اور صرف الٹ نہیں رہے تھے, بلکہ وہ جو گوشت تھا اس کے اوپر مٹی بھی ڈال رہے تھے. ہانڈیاں الٹ دیں, گوشت سارا مٹی میں ملا دیا. فرمایا ان النہبۃ لیس بأحل من المیتہ. ان النہبہ, لوٹ کا مال, چوری کا مال, ڈکیتی کا مال,
فرمایا کہ یہ حکم میں مردار کی طرح ہے، مردار کی طرح. مردار کھا لو یا کسی سے مال لوٹ کے کھا لو، دونوں کا حکم برابر. کوئی مردار کھاتا ہے؟ اور چوروں ڈکیتوں کیوں مردار کھاتے ہو؟ کیوں اپنی نسل کو، اپنے اولاد کو مردار کھلا رہے ہو؟ یہ مردار ہے تمہارے لیے، حلال نہیں. تم سمجھ رہے ہو کہ اس کو لوٹ کے، اس کو راستے میں لوٹ کے راہزنی کر کے اس کی دکان پہ جا کر گن پوائنٹ پہ، یہ ہے کیا چیز اتنی سی جس کو آپ پسٹل کہتے ہیں، ٹی ٹی کہتے ہیں، جس کے زور پر بڑے بڑوں کو یرغمال بنا کر لوگوں کا مال لوٹتے ہو؟ یہ مال تمہارے لیے مردار ہے، مردار. اللہ کے نبی نے اس کو مردار قرار دیا. کتنا کھاؤ گے یہ مردار؟ کتنا اپنی اولاد کو، نسلوں کو کھلاؤ گے؟ شکلیں نہیں بگڑیں گی، نسلیں اللہ تعالیٰ بگاڑ دیتا ہے مردار کے ذریعے، حرام کے ذریعے. یہ چیز قطعاً جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی کہ تنگ آ کر. ہاں شریعت نے مجبوری میں مردار کی اجازت دی ہے، لوٹ مار کی اجازت تب بھی نہیں دی. خنزیر کھا لو، اس سے اچھا ہے، لوٹ مار سے اچھا ہے. کہ اگر کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، خنزیر مل رہا ہے، پینے کو کچھ نہیں مل رہا، شراب موجود ہے، اس میں سے چند گھونٹ شراب کے پی لو، مردار تھوڑا سا کھا لو. لیکن اس موقع پر بھی شریعت نے کہا، شریعت نے اجازت نہیں دی کہ آپ لوٹ مار کرو، ڈکیتی ڈالو، چوری کرو. اتنا شدید حکم ہے، لیکن مجال ہے لوگ ٹس سے مس ہوتے ہیں. ایک دوسرے کا مال کھا لیا ہے، ایک دوسرے کی عزتیں پامال کر دی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی اور تعدی کر لیے. ہم صوم و صلات کے پابند ہیں، میرا دل صاف ہے، بس ہم اپنے تئیں خوش ہیں، میرا دل فلاں کے لیے صاف ہے، میرے دل میں فلاں کے لیے کچھ نہیں ہے. دوسرے سے بھی تو پوچھ کے دیکھ لو، اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے. ہم دینداری سمجھتے ہیں کہ مسجد آ گئے، بس چار دیواری، اللہ اکبر، نماز پڑھ لی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، پجامہ تھوڑا سا ٹکنے سے اوپر کیا، یہ دیندار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ دینداری اس چار دیواری کے باہر بھی نظر آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مقدمہ آیا، ایک کسی شخص کا مقدمہ تھا. آپ نے کہا گواہ پیش کرو. وہ دو گواہ لے کر آ گیا. کسی بھی معاملے میں دو ہی گواہ ہوتے ہیں. ایک گواہ کو سیدنا فاروق اعظم جانتے تھے. آپ نے کہا اس کی گواہی قبول ہے. اس کو میں نہیں جانتا. لوگوں سے پوچھا تم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم جانتے ہیں. کہا کیسے جانتے ہو؟ کہا مسجد میں دیکھا اس کو مسجد میں دیکھا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، اس وجہ سے ہم جانتے ہیں اس کو کہ نمازی ہے، دیندار ہے. فرمایا تم صرف اس کو مسجد کی حد تک جانتے ہو، مجھے یہ بتاؤ تم اس کے پڑوسی ہو؟ پڑوسی سے پوچھا جائے گا تمہارا پڑوسی کیسا ہے. اگر پڑوسیوں کے معاملات ہوں گے، اللہ کی قسم یہ آدھی امت پڑوسیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے. پڑوسی پکڑ پکڑ کر گریبان ان کا لے کر آئیں گے سامنے. کیسے پڑوسی تھے؟ راستے بند کرنے والے، راستے تنگ کرنے والے، نعتوں کے نام پر ڈیک بجانے والے، شادیوں کے نام پر گانے بجانے والے، ہمیں دن رات تنگ کرنے والے. پڑوسی ہو اس کے؟ اگر پڑوسی ہو تو بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے. لوگوں نے کہا جی ہم پڑوسی نہیں ہیں. فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر کے اندر انسان کے معاملات سامنے آتے ہیں، اخلاق کا کیسا ہے، معاملات کا کیسا ہے. اگر سفر کیا ہے تو بتاؤ یہ بندہ کیسا ہے. لوگوں نے کہا سفر بھی نہیں کیا. تیسرا سوال کیا، کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کیا ہے، لین دین کا، تجارت کا، کاروبار کا؟ یہ کیا معاملہ اس کے ساتھ؟ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لین دین میں کیسا ہے، یہ لین دین میں کیسا ہے. وعدہ کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، یا کہتا کل لے لینا، کل آ جانا، کل لے لینا، کل آ جانا، اچھا پرسوں کر دیں گے. پرسوں بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہو تم آ گئے، میں نے تو ایسے ہی کہا تھا. اس کی جوتیاں گھس جاتی ہیں آنے جانے میں، اور ہمارا کل ہی نہیں آتا، کل لے لینا، پرسوں لے لینا، کل لے لینا، پرسوں لے لینا. ایسے معاملات کے اندر اللہ معاف کرے ہم لوگ خراب ہو چکے. وعدہ خلافی تو کوئی جیسے گناہ ہے ہی نہیں. یہ یہودیوں کے اندر ہوگا، عیسائیوں کے اندر، مسلمانوں میں وعدہ خلافی نہیں.
حالانکہ سب سے زیادہ وعدہ خلاف منافق کی جو نشانیاں ہیں پکی کی پکی، چار کی چار، وہ ہم میں سے اکثر میں موجود ہیں. گالی دینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا. کون ہے یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. تو کہا یہ 3 معاملات ہیں. تم اس کے پڑوسی ہو تو بتاؤ، اس کے ساتھ سفر کیا ہے تو بتاؤ، اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کیا ہے تو بتاؤ کہ یہ کیسا بندہ ہے. محض تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اس کی داڑھی ہے، اس نے ٹوپی پہن رکھی ہے، یہ مسجد آتا جاتا ہے، بس یہ تو آدھی دینداری ہوئی نا. آدھی دینداری تو باہر کے معاملات، اور باہر کے معاملات میں ہم سارے فیل ہیں اکثر. تو دینداری اس چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں کرے گا، اپنا حق معاف کر دے گا، اس کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی اس نے لکھ دیا ہے پہلے سے. جو میرے حق ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، چاہوں تو اس پر عذاب دوں، چاہوں تو اس پر ثواب دوں، میری مرضی ہے. کمی کوتاہی ہوگی تو میری مرضی ہے اپنی طرف سے کمی کوتاہی کو پورا کر کے جنت میں بھیج دوں. یہ حقوق اللہ ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے سارا معاملہ. اور جن معاملات کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، فرمایا میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے. قیامت کے دن معافی بہت کم ہوگی، یہ بات بھی یاد رکھیں. وہاں تو سب کو فکر ہوگی کہ کسی طرح میں جنت میں چلا جاؤں. اور وہ حدیث جو معروف مشہور حدیث ہے، کاش کہ ہم یہاں بھی اس کو سنیں اور سنائیں، باہر بھی جا کر سنیں اور سنائیں، گھر میں بھی بتائیں، پڑوسی کو بھی بتائیں، اپنے کاروباری جتنے بھی دوست احباب ہیں سب کو روزانہ سنائیں، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس آدمی، مفلس کنگال کلاش آدمی قیامت کے دن اپنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کی عزت پہ حملہ کیا، کسی کے بارے میں ایسی بات کہہ دی جو اس کے اندر نہیں تھی، لوگوں کی عزتیں پامال کرتا رہا، مارتا رہا، حقوق غصب کرتا رہا، اور اپنی نیکیاں اس کے پاس ہیں. مطلب صوم و صلات کا پابند ہے، آگے اللہ کے سامنے، اور اللہ سب کو ان کی جو مطالبہ لے کر آئے گا اس مطالبے کو اللہ پورا کرے گا، اور بالآخر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ لا دے گا، اس کے سر پہ. اس نے چوری نہیں کی ہوگی لیکن کسی کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا. اس نے زنا نہیں کیا ہوگا، کسی کا گناہ اس کے سر پہ آ جائے گا. صوم و صلات کا پابند، نیکیوں کے پہاڑ لانے والا، کل قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم ہو جائیں گی، اپنے گناہ اور لوگوں کے گناہ اپنے سر پہ لاد کے جہنم رسید ہوگا. فرمایا یہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس ہے. من قال فی مؤمن ما لیس فیہ، فرمایا یہ بات یاد رکھو، جس نے کسی مومن کو کوئی ایسی بات کہی، اس پر ایسا الزام لگایا جو اس میں نہیں ہے، ایسا الزام لگایا جو اس میں نہیں ہے. ہم الزام بھی لگاتے ہیں، اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو اس کا ڈھنڈورا بھی پیٹتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو پیٹ پیچھے اس برائی کا ذکر کرنا غیبت اسی کو تو کہتے ہیں. اور اگر وہ چیز اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. اور اللہ فرما رہا ہے، اس کا رسول فرما رہا ہے کہ جس نے کسی مومن کے متعلق ایسی بات کہی جو اس میں نہیں ہے، ادخلہ اللہ رغد الحبال، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس جگہ جہنم میں پھینکے گا جہاں سارے جہنمیوں کی پیپ آ کر جمع ہوگی. اللہ وہاں پھینکے گا اس کو. جہنمیوں کی پیپ، ان کا گندا خون جو ان کے جسموں سے رس رس کر آ رہا ہوگا، جہاں وہ جمع ہو رہا ہوگا، اللہ اس کے اندر پھینکے گا اس کو کہ تو نے ایک مومن پر وہ الزام لگایا، اس پر وہ اتہام لگایا، اس کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی، لے مزہ چکھ. آخرت یاد نہیں کسی کو، آخرت کے متعلق باتیں یاد نہیں ہیں، بس کسی طرح کسی کی عزت پامال کر کے بس دنیا گزار لیں، ہم دنیا گزار لیں. تو یہ آپ کسی کا مال غصب کریں، چوری کے ذریعے، ڈاکہ کے ذریعے کسی کی عزت غصب کریں الزامات لگا کے، اور سمجھے کہ میری نیکیاں مجھے بچا لیں گی، این خیال است محال است و جنون. اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ کوئی بہرا گونگا نہیں، اندھا نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، اور اس نے ترازو قائم کر رکھا ہے اور آخرت کے دن کے لیے. افسوس کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین.
ہر نماز کی ہر رکعت میں، جنازے میں بھی مالک یوم الدین، اور ایمان ٹکے گا بھی نہیں اس آیت پر کہ مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ قیامت کے دن کا، انصاف کے دن کا، جس میں وہ انصاف کا بول بالا کرے گا، اس دن کا مالک اللہ ہے۔ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں آپ پیسے دے کر، رشوت دے کر، سفارش کروا کے چھٹ جائیں گے۔ اللہ کی عدالت وہ یاد نہیں ہے۔ تو چور ہو، ڈکیت ہو، زانی ہو، شرابی ہو، یا کوئی بھی گناہ کر رہا ہو، کسی کا اگر حقوق العباد سے تعلق ہے تو دنیا کے اندر معافی تلافی کر لیں، آخرت میں کوئی معافی نہیں۔ ان ارب الربا، سب سے بڑا سود تو وہ ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ، جو بینکوں کے ذریعے سے اور ساہوکاروں کے ذریعے سے انسان لیتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے یہ بھی۔ لیکن فرمایا کہ سب سے بڑا سود، جو سودوں کا بھی سود ہے، وہ کیا ہے؟ استطالت فی عرض المسلم، کسی مسلمان کی عزت کو ملیا میٹ کرنا، یہ سب سے بڑا سود۔ اور اکثر مسلمان یہ سود کھا رہے ہوتے ہیں، مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو فکر نہیں ہوتی کہ ہم سود نہیں، سودوں کا باپ کھا رہے ہیں۔ جو سود کا بھی باپ ہے وہ کھا رہے ہیں، کسی کی عزت ملیا میٹ کر کے، کسی کے بارے میں گفتگو کر کے، اور جب وہ مر جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں ہم نے معاف کیا، ہمارا دل صاف ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھ لیتے۔ اس سے تو بھی پوچھو نا، اس کو بھی جھنجھوڑو، جو مر گیا ہے تو نے کس کس کو معاف کیا؟ دنیا سے تو چلا گیا، تو کتنے حقوق اپنے ذمے لے کر گیا، تو نے کس کس کے حقوق دینے تھے، اس سے بھی تو پوچھو۔ لیکن وہ تو چلا گیا بیچارہ، اور ہم اپنے تئیں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس سے پہلے کہ اس کی آنکھیں بند ہو، اس سے پہلے کہ فلاں کی آنکھ بند ہو، اس سے پہلے کہ فلاں کی آنکھ بند ہو، آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے معافی مانگ لو۔ اور یہ معافی اللہ کے ہاں بھی قابل قبول ہے کہ آپ نے خوش دلی کے ساتھ زندگی میں معافی تلافی کر لی، حق ادا کر دیے، آپ مطمئن ہو کر رہیں کہ اگر میرے پاس فرشتہ اجل بھی آ گیا، میں مطمئن ہو کر دنیا سے جا رہا ہوں، اس لیے کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق باقی نہیں، نہ کسی کو لوٹا، نہ چوری کی، نہ ڈکیتی کی، نہ دھوکہ دیا، نہ فراڈ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ سیدنا قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سیدنا قیس بن سعد یا قیس بن ثابت، تھوڑا سا ذہن میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ایک فرمان میں نے سن رکھا تھا، اللہ کے نبی کا ایک فرمان میں نے سن رکھا تھا، اگر وہ فرمان نہ سنا ہوتا، کون سا فرمان؟ کہ المکر والخدیعۃ فی النار، دھوکہ دہی اور مکر و فریب یہ انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ مکر کرنا کس طرح، فریب کرنا، دھوکہ دینا۔ کہا اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا تو میں بھی دھوکہ دینے میں نمبر 1 ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی کے یہ 2 الفاظ، آپ کے ان 2 جملوں نے مجھے دھوکہ دینے سے روک دیا۔ یہ صحابہ تھے، اور ہم اس کان سے سنتے ہیں، یہ کان تیار ہوتا ہے نکال کر پھینکنے کے لیے۔ کہتے اللہ نے 2 کان کس لیے دیے؟ ایک کان سے سنو، دوسرے سے نکال دو۔ تو ہم تو بالکل تیار ہوتے ہیں، ادھر سے سن رہے ہوتے ہیں، ادھر سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ 2 لفظ اگر نہ سنے ہوتے تو میں بھی مکر و فریب کرتا، دھوکہ دیتا، لیکن اللہ کے نبی کے اس فرمان نے، آپ کی اس حدیث نے مجھے روک دیا کہ مکر و فریب کرنے والا جہنم میں جائے گا، جہنم میں۔ بھتہ لیتے ہیں لوگ، یہ بھی مال حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنہ صاحب مقسن، بھتہ لینے والا، زبردستی مال لوٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک معروف حدیث صحیح بخاری کی، جس میں ہے کہ ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، بخشش مانگو بخشش دیتا ہوں، شفا مانگو شفا دیتا ہوں، رزق مانگو رزق دیتا ہوں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ طبرانی کبیر میں آخر میں الفاظ ہیں، اللہ سب کو دے دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے، 2 قسم کے انسانوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ الا زانیۃ یشرب بفرجہا، ایک وہ زانیہ جو اپنی کمائی کھاتی ہے، زنا کی کمائی کھاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ زنا کی کمائی، حرام کمائی کھانے والی عورت کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر بھی معاف نہیں کرتا، سب کو معاف کر رہا تھا۔
اور نمبر 2 او اشارن، بھتہ خور کو بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. جس طرح زانیہ کی بخشش نہیں، اس طرح بھتہ خور کی بھی بخشش نہیں. ہم بتے کھا کر، ظلم کر کے، زیادتیاں کر کے، لوٹ مار کر کے، ڈکیتیاں ڈال کے، لوگوں کی عزتیں پامال کر کے، ان کے حقوق غصب کر کے، ان کی عزتیں ملیاں میٹ کر کے بھی صوم و صلات کے پابند ہیں. انشاءاللہ ہم جائیں گے جنت میں. نہیں میرے بھائی، یہ دینداری مسجد کی حد تک نہ ہو، باہر بھی دینداری اپنائیں. ایک دوسرے کا مال غصب کرنے سے، مال ہتھیانے سے، مال لینے سے اپنے آپ کو بچائیں. قرآن مجید نے اس کی اجازت نہیں دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. تجارت کرو، کوئی آپ کو گفٹ دیتا ہے وہ لو، لیکن باطل طریقے سے مال اللہ نے حلال نہیں رکھا. اللہ وحدہ لا شریک ہمیں ایسے تمام کاموں سے، گناہوں سے بچائے جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہو یا جہنم کی راہیں انسان کے لیے آسان ہوتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے اموال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.